بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل پہ ویلکم کہتی ہوں۔ آج میں کوکنگ سے ریلیٹڈ ویڈیو نہیں لگاؤں گی۔ آج میں یوٹیوب پر رشتوں کی جو جنگ شروع ہو چکی ہے اس پر بات کروں گی۔ ویوز کے چکر اور ڈالر کی کھنک نے ان کو بالکل اندھا کر دیا ہے کہ اپنے رشتوں کو ذلیل کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں ہمیرا بلاگ کی بات کروں گی۔ انہوں نے جو 2 مہینے پہلے لڑائی ختم ہو چکی تھی اسے دوبارہ یوٹیوب پر لے آئے۔ جب ہمیرا بلاگ کی بات سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ ان کا بیٹا بڑا نافرمان اور ظالم ہے کہ اپنے ماں باپ پر تشدد کرتا ہے اور ماں کو بالوں سے کھینچتا ہے اور ان پر تشدد کرتا ہے، اور جب اس کے ابو کو روتا دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا بیٹا کسی کو نہ دے جو ماں باپ پر ظلم کرتا ہے اور ان کو مارتا ہے۔ اور جب علی اور اقصیٰ کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو علی اور اقصیٰ کو روتا دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اقصیٰ کی ساس بہت ظالم عورت ہے جو اپنے بہو اور بیٹے پر بہت زیادہ ظلم کرتی ہے، اور جب علی کی والدہ ثبوت دیتی ہے تو اس سے لگتا ہے کہ اقصیٰ ایک انتہائی بدتمیز بہو ہے جس نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کر اپنے سسر کو مارا اور ان کا فون بھی توڑ دیا اور ان کے بیٹے اور پوتی کو ان سے دور کر دیا۔ اور دوسری طرف جب اقصیٰ اور علی اپنی ثبوت کے طور پر ویڈیو لاتے ہیں تو اقصیٰ رو رو کر بتا رہی ہوتی ہے کہ انہیں انکل آنٹی اور ان کے دیور نے مارا ہے اور اس کے کپڑے پھاڑ دیے ہیں اور اس کا مس کیریج کروا دیا ہے۔ تو فوراً ذہن میں خیال آتا ہے کہ اقصیٰ کی ساس اور سسر دیکھنے میں بہت سلجھے ہوئے لوگ لگتے ہیں لیکن وہ اپنی بہو کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، اور کمنٹس باکس میں لوگ علی کی کمنٹس باکس میں آ کر ان کی والدہ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور والدہ کے کمنٹس باکس میں جا کر ان کے بیٹے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی صفائی پیش کریں، تو اس پر علی قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اور اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم دیتا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے نہ تو بال کھینچے ہیں اور نہ ہی ان کو مارا ہے۔ اور جب لوگ ان کی والدہ سے صفائی مانگتے ہیں تو ان کی والدہ بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم نہیں اٹھاؤں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو انسانوں کی قسم اٹھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں نے جو بھی بتایا سچ بتایا کہ علی نے مجھے مارا بھی ہے اور میرے بال بھی کھینچے ہیں۔ تو اس طرح دونوں طرف سے قسمیں اٹھا کر دونوں سچے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اب ہم دونوں میں سے کس کی بات کو سچا سمجھیں اور کس کی بات کو جھوٹا سمجھیں، کیونکہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور یوٹیوب فیملی کی منٹو ولاگ والے، ان کی کئی دن سے لڑائی شروع تھی اور جس میں شوہر اپنی بیوی کو کمتر اور ناچیز ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ عورت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اور دوسری طرف اس کی بیوی یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان کا شوہر بہت خود غرض انسان ہے جس کی نظر میں بیوی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور ان کی لڑائی بھی کافی دیر چلنے کے بعد 2-3 دن پہلے ایک دوسرے کو پھول دے دلا کر ان کی صلح ہو گئی۔ اور اب 2-3 دن سے ایک اور فیملی نے یوٹیوب پر طوفان برپا کر رکھا ہے، اور ان میں شبانہ ود کوکنگ اور سویٹی جی لاہوری ولاگ ہیں۔ سویٹی جی لاہوری ولاگ نے لائیو آ کر بتایا کہ برناز نے کس طرح ان کے بھائی کو ان سے دور کیا، اور ان کی والدہ شبانہ آنٹی کے بارے میں بتایا
تو آپ سنیں گے تو آپ کے کانوں سے بھی دھوئیں نکلنا شروع ہو جائیں گے کہ شبانہ آنٹی نے کس طرح ان پر کالا جادو کروایا اور وہ بیمار ہو گئی اور ان کی کمر میں پین ہو گئی اور وہ چل پھر نہیں سکتی۔ اور دوسری طرف عنبر نے شادی سے پہلے ہی ان کا بھائی ان سے دور کر دیا اور شبانہ آنٹی کے بارے میں بتایا کہ وہ دیکھنے میں بہت سلجھی ہوئی اور سمجھدار عورت لگتی ہیں، لیکن ان کی اپنے خاندان میں کسی سے بھی نہیں بنتی۔ اور دوسری طرف عنبر ناز پر الزام لگایا کہ اس کا پہلے نکاح ہو چکا تھا لیکن انہوں نے ہمیں نہیں بتایا۔ اور دوسری طرف شبانہ آنٹی بتاتی ہیں کہ کس طرح اس نے ہم سے اپنے بھائی کا رشتہ طے کیا اور پھر یہ سب اس نے سبسکرائبر اور ویوز کی خاطر اس نے یہ سارا کھیل کھیلا، اور جب اس کا مقصد پورا ہو گیا تو اس کو اور اس کے ہسبینڈ کو عنبر ناز میں نقص نظر آنے لگے، اور اس کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ عنبر کی ناک موٹی ہے، اس کے ہاتھ مردوں جیسے ہیں، اور عنبر کو مشورے دیتا ہے کہ آپ وائٹنگ کے ٹیکے لگوائیں، میرا رنگ بھی کالا تھا، میں بھی وائٹنگ کے ٹیکے لگواتا تھا۔ اور دوسری طرف اس کا بھائی لائیو آ کر رو رہا ہے اور عنبر سے کہہ رہا ہے کہ اپنا گھر بچا لو، لیکن وہ اس کی ایک بات بھی نہیں سن رہی۔ اور دوسری طرف سویٹی جی لاہوری جس نے یہ رشتہ کروایا، اس نے اپنا مقصد پورا کر لیا، اب اسے نہ تو اپنے بھائی سے کوئی لینا دینا ہے اور نہ ہی عنبر سے ہے، کیونکہ اس نے دونوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا اور اپنا مقصد پورا کیا اور اب ان سے الگ ہو گئی۔ کیا یوٹیوب نے یہ پلیٹ فارم ہمیں اس لیے مہیا کیا ہے کہ ہم ادھر آ کر اپنے خاندان کو ایکسپوز کریں اور ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑیں، اور دوسرا ایک دوسرے پر ایسے گھٹیا الزام لگائیں کہ سامنے والا دیکھ کر حیران رہ جائے اور پھر جھوٹی قسمیں کھائیں اور خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک پر ہاتھ رکھیں۔ ویوز اور سبسکرائبر نے انہیں اتنا اندھا کر دیا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کو مذاق بنا لیا ہے، اور انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ جو یہ یوٹیوب پر آ کر خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کو درمیان میں لے آتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا کرنے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ ہمیں جھوٹی قسمیں اٹھا کر خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے تاکہ ہم دوسرے لوگوں کی دل آزاری نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور اب مجھے دیں اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں محفوظ رکھے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔